السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام قسم کی تعریفات اس ذات کے لیے ہے جو ساتویں آسمان کے اوپر عرش پر بیٹھ کر کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جن کے ذریعے اہل کائنات کی رہنمائی اور ہدایت کا بندوبست فرمایا۔ میرے دوستو، بزرگوں، سننے والی میری بہنوں، آج میری تقریر کا عنوان ہے نماز جنازہ کے اندر پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ کی قرات کے متعلق کہ سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائیوں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جس نماز میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز نہیں ہوتی۔ میرے بھائیو، اس کائنات کے اندر جو سب سے اعلیٰ ہستی ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کی گارنٹی اللہ پاک نے دی ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کلام نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نماز میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے، الحمد شریف نہ پڑھی جائے، وہ نماز نہیں ہوتی۔ چاہے وہ نماز فجر کی ہو، چاہے ظہر کی ہو، عصر کی ہو، مغرب کی ہو، عشاء کی ہو، نماز وتر ہو، نماز عیدین ہو، نماز سورج گرہن کی ہو، سورج چاند گرہن کی نماز ہو، نماز تسبیح ہو، نماز جنازہ ہو، کوئی بھی نماز جس کو نماز کہا جاتا ہے، اگر اس میں ہم الحمد شریف نہ پڑھیں، سورہ فاتحہ اگر ہم نے نہ پڑھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ نماز نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائیوں، اسی طرح ابو داؤد کے اندر روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نماز میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز ناقص ہے، باطل ہے۔ تو میرے بھائیوں، صحابہ کرام جو ہے نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، کتاب الجنائز کے اندر، امام طلحہ بن عبداللہ بن عوف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک میت بعد نماز جنازہ پڑھائی۔ پہلی تکبیر کے بعد انہوں نے سورۃ فاتحہ پڑھی، اس کی قرات کی، اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو کہنے لگے، میں نے اس لیے پڑھی ہے تاکہ تم جان لو کہ یہ سنت ہے۔ نسائی کے اندر اور مسند ابو یعلا کے اندر روایت ہے کہ امام طلحہ بن عبداللہ بن عوف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں
کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک میت پر نماز جنازہ پڑھائی. ہم نے اس کی اقتداء میں، اس کی پیروی میں اس کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی تو انہوں نے پہلی تکبیر کے بعد سورۃ فاتحہ اور ایک مختصر سورت بھی پڑھی اور اس کو بلند آواز سے پڑھا. جب نماز سے فارغ ہوئے تو کہنے لگے اس لیے میں نے بلند آواز سے پڑھا ہے تاکہ تمہیں علم ہو جائے، پتہ چل جائے کہ یہ سنت و لازم ہے، یہ سنت و لازم ہے کہ یعنی سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ سنت اور لازم ہے. تو میرے بھائیو اسی طرح مصنف عبدالرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہے، ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ اور سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ دونوں مدینہ کے تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ نماز جنازہ کا سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد سورۃ فاتحہ کی قرات کی جائے، اس کے بعد پھر دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھا جائے، تیسری تکبیر میں میت کے لیے اخلاص کے ساتھ دعائیں کی جائیں اور چوتھی تکبیر میں دائیں طرف سلام پھیرا جائے. امام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ فتح الباری میں فرماتے اس حدیث کی سند بالکل صحیح ہے. تو میرے بھائیوں اسی طرح امام سلمہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ضحاک بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد سورۃ فاتحہ کی قرات کیا کرتے تھے. اور اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ اپنی کتاب الام میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد سورۃ فاتحہ کی قرات کرتے تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ امام موسیٰ بن وردان رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد سورۃ فاتحہ کی قرات کرتے تھے. اور امام شافعی فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ہمیں یہی خبر پہنچی ہے کہ وہ بھی نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ پہلی تکبیر کے بعد پڑھا کرتے تھے. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جس نے سب صحابہ سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کی ہیں. سب سے زیادہ احادیث عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی نے بیان کی ہے اور دوسرے نمبر پہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی. تو میرے بھائیوں حضرت امام فضالہ بن ابی امیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا نماز جنازہ جس شخص نے پڑھایا اس نے نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ کی قرات کی تھی. بخاری فی تاریخ جلد نمبر 1 صفحہ 125 میں کہ امام فضالہ بن ابی امیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا نماز جنازہ جس نے پڑھایا اس نے نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ کی قرات کی تھی. مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پہلی تکبیر کے بعد سورۃ فاتحہ کی قرات کی جائے، پھر میت کے لیے پھر دوسری تکبیر میں درود شریف اور اس کے بعد تیسری تکبیر میں میت کے لیے اخلاص کے دعا کی جائے.
تو میرے بھائیوں، صحابہ کرام نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے اور اس کو سنت کہتے تھے۔ ام شریک انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی، ابن ماجہ میں روایت ہے، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ کی قرات کا حکم دیا۔ نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ کی قرات کا حکم دیا۔ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واز کرتے، عورتوں کو بھی کرتے اور مردوں کو بھی کرتے، تو ام شریک انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ کی قرات کا حکم دیا۔ اسی طرح المعجم الکبیر للطبرانی میں ہے کہ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز جنازہ کی پہلی تکبیر کے بعد سورۃ فاتحہ کی قرات کرنے کا حکم دیا۔ اور المعجم الکبیر للطبرانی میں ہے، حضرت ام عفیف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد سورۃ فاتحہ کی قرات کرنے کا حکم دیا۔ تو میرے بھائیوں، بخاری میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور مصنف عبدالرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ اور نسائی میں ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ پہلی تکبیر کے بعد کہنی یہ سنت و لازم ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کتاب الام میں فرماتے ہیں کہ جب صحابی کہے کہ یہ سنت ہے تو اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوتی ہے۔ اور مستدرک حاکم امام حاکم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب صحابی کہے یہ سنت ہے، اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، سنت جو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، النکاح سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جس نے اس سے روگردانی کی فلیس منی، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سنت کی اہمیت ہے کہ نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے روگردانی کی اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور مسلم شریف میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر تم گھروں کے اندر نماز پڑھو گے، اپنے گھروں کو مساجد بنا لو گے، تو پھر تم نبی کی سنت کو چھوڑ بیٹھو گے۔ اگر تم نے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا تو تم گمراہ یا کافر ہو جاؤ گے۔ یعنی سنت کی اتنی اہمیت ہے۔ سنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طریقہ، اسوہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سنت کہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ نماز جنازہ کا ایک طریقہ ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی، دوسری میں درود شریف پڑھنا، تیسری میں میت کے لیے دعائیں مانگنی، چوتھی میں دائیں طرف سلام پھیرنا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا نماز جنازہ پڑھانے کا ایک طریقہ ہے، اسی طرح پڑھنا چاہیے۔ اور بخاری شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم نجاشی بادشاہ پر نماز پڑھو، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ کو نماز کہا ہے۔ اور اسی طرح ابو داؤد ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میت پر تم نماز پڑھو تو پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ فلاں فلاں پڑھو۔ تو میرے بھائیوں، نماز جنازہ جو ہے یہ نماز ہے۔ تمام مسالک کے اندر، کتابوں کے اندر جہاں کہیں بھی لکھا جاتا ہے نماز جنازہ لکھا جاتا ہے، دعائے جنازہ نہیں لکھا جاتا۔
اور جب اعلان کیا جاتا اس میں بھی نماز جنازہ کا نام لیا جاتا ہے۔ تو بھائیو یہ بھی دوسری نمازوں کی طرح ایک نماز ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں فرمایا کہ جس شخص نے نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو بھائیو سورہ فاتحہ کو کسی کے قول کی وجہ سے چھوڑ کر اپنی نماز کو ضائع نہ کرو۔ بہت سے حنفیوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے، جیسے محمد الیاس فیصل فاضل مدینہ یونیورسٹی دیوبندی ہیں، نماز پیغمبر کے اندر لکھتے ہیں کہ نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھو اللہم سبحانک اللہم، یعنی ثنا پڑھو، آگے لکھتے ہیں یا بطور حمد و ثنا سورۃ فاتحہ پڑھنی بھی جائز ہے۔ بطور حمد و ثنا سورۃ فاتحہ پڑھنی بھی پہلی تکبیر کے بعد جائز ہے، درست ہے۔ رسول اکرم کا طریقہ نماز مفتی جمیل احمد نذیری دیوبندی اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد بطور حمد و ثنا سورۃ فاتحہ پڑھنے کی بھی گنجائش ہے، یعنی پڑھی جا سکتی ہے۔ تو اسی طرح اختلاف امت اور صراط مستقیم کتاب میں، یہ کتاب ہے محمد یوسف الدہانوی دیوبندی کی، وہ بھی اس کتاب میں لکھتا ہے کہ نماز جنازہ میں بطور حمد و ثنا سورۃ فاتحہ پڑھی جا سکتی ہے، پڑھ لینی جائز ہے۔ اسی طرح بطور دعا بہت سے حنفی دیوبندی اور بریلویوں نے یہ بات لکھی ہے کہ نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد سورۃ فاتحہ جو ہے بطور دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ بھائیو ابو داؤد کے اندر، ترمذی کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ، اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے، یعنی سورۃ فاتحہ ہے۔ سب سے افضل دعا سورۃ فاتحہ ہے، الحمدللہ۔ تو میرے بھائیو بطور دعا اللہ کے رسول نے افضل دعا ہی سورۃ فاتحہ کو کہا ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر کہ نماز جنازہ کوئی نماز نہیں ہوتی جس میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے، تو نبی کے فرمان پر عمل کر کے اگر ہم نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، جس طرح صحابہ کہتے سنت ہے، نبی کی سنت سمجھ کر ہم سورۃ فاتحہ کو پہلی تکبیر کے بعد پڑھیں گے تو زیادہ ثواب بھی ہوگا، کیونکہ جس طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے، ایک صحابی نے ایک روشن دان بنایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا یہ کیوں بنایا؟ اس نے کہا ہوا کے لیے۔ آپ نے فرمایا اگر تو یہ نیت کرتا کہ اس سے اذان کی آواز بھی آتی رہے گی تو تمہیں زیادہ ثواب ملتا۔ تو اس طرح حدیث کا مفہوم ہے۔ تو میرے بھائیو انما الاعمال بالنیات، اعمالوں کو دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر بندہ کہے کہ میں یہ سورۃ فاتحہ نبی کی سنت کی وجہ پڑھ رہا ہوں، آپ کے حکم کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں، تو کتنا اجر ہوگا۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ، کہ جو میرے نبی کی پیروی کرتا ہے، میری نبی کی سنت پر عمل کرتا ہے، میں اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہوں اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ نبی کی سنت پر عمل کرنا چاہیے، کسی کے قول کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ کسی کے قول کے اندر طاقت اسی وقت ہوگی جب وہ کام نبی کی سنت سے ثابت ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوگا۔ یہ دیکھیں کہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہے، امام مجاہد رحمۃ اللہ، یہ تابعی ہیں، مکہ میں رہتے تھے، فرماتے ہیں نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے، قرات کرنی چاہیے، دوسری میں درود شریف، تیسری میں میت کے لیے دعا، پھر سلام۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غنیۃ الطالبین کے اندر لکھتے ہیں
کہ نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے، پھر میت کے لیے پھر دوسری تکبیر میں درود شریف پڑھنا چاہیے، تیسری میت میں کے لیے دعا اخلاص سے کرنی چاہیے، چوتھی میں سلام پھیرنا چاہیے۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ مجاہد عبداللہ بن عباس والی روایت بھی نقل کی کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے نماز جنازہ پڑھانے کے بعد فرمایا، پہلی تکبیر بعد سورۃ فاتحہ پڑھی، قرات کی، اور پھر بعد میں فرمایا کہ یہ سنت و لازم ہے۔ تو آگے لکھتے ہیں مجاہد رحمۃ اللہ تابعی ہیں، مکی تابعی ہیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ نے 18 صحابہ کرام سے نماز جنازہ کے متعلق پوچھا، اس کی قرات کے متعلق، تو 18 صحابہ کرام نے بتایا کہ پہلی تکبیر کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے، 18 صحابہ سے۔ علامہ امام عینی حنفی اپنی کتاب عمدۃ القاری جلد نمبر 8 صفحہ 201 کے اندر لکھتے ہیں کہ امام ابن منذر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد سورۃ فاتحہ کی قرات کرتے تھے۔ ان 4 صحابہ کا علامہ عینی حنفی نے عمدۃ القاری جلد نمبر 8 صفحہ 201 میں تسلیم کیا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھتے، حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ مجھے نماز کھائی میرے نانا ابو بکر صدیق نے، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے، اور مسبر بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہلی تکبیر کے بعد نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کے قائل تھے۔ یہ علامہ عینی حنفی نے تسلیم کیا ہے۔ اور امام شافعی نے فرمایا کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی تکبیر کے بعد نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد سورۃ فاتحہ کی قرات کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، امام سلمہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں ضحاک بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد سورۃ فاتحہ کی قرات کیا کرو۔ تو کتنے صحابہ، امام مجاہد نے جو گنتی کی 18 صحابہ کرام سے کہتے میں نے پوچھا ہے، تو وہ کہتے ہیں نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد سورۃ فاتحہ کی قرات کرنی چاہیے۔ تو میرے بھائیو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحابہ نے عمل کر کے بتلایا کہ یہ سنت ہے، اور سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو کہتے ہیں۔ اگر ہم نبی کے طریقے کو چھوڑ دیں گے تو رب ناراض ہوگا۔ اللہ پاک تو فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ پوری کائنات کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے سب سے بہتر ہے۔ ہم سب کے طریقوں کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائے گا، سینے سے لگائے گا، اس پر عمل کرے گا، اللہ پاک اس سے راضی ہو جائیں گے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، مکہ میں مجاہد رحمۃ اللہ نماز جنازہ سورۃ فاتحہ پڑھا کرتے تھے۔ مدینہ میں حسن بصری، مدینہ کے اندر ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ، سعید بن مسیب رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے، اور بصرہ میں حسن بصری رحمۃ اللہ، اور شام میں مقہور رحمۃ اللہ کے بارے میں روایتیں آتی ہیں کہ وہ نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے، اور آپ کا یہ حکم ہے کہ جس نماز میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز نہیں ہوتی۔ اور سینکڑوں کے قریب حنفی علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں یہ بات تسلیم کی ہے کہ بطور حمد و ثنا، بطور دعا نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد سورۃ فاتحہ الحمد و شریف پڑھی جا سکتی ہے، پڑھنی جائز ہے، بطور دعا حمد و ثنا یا دعا انہوں نے تسلیم کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو میری بات اللہ کے رسول کی سنت سمجھ کے پھر بھی انہیں یقین نہیں، تو اپنے ہی علماء کی بات مان کر نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد حمد و ثنا، بطور حمد و ثنا یا دعا کے طور پر ہی سورۃ فاتحہ پڑھ لیا کرو، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تاکہ دونوں قسم کے علماء راضی ہو جائیں اور نبی کی سنت پر عمل ہو جائے، اور ہماری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک، میرے بھائیوں، اگر ہم اللہ کی بات مانیں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے نبی کی پیروی کرو،
میرا نبی تمہیں جو دے دے وہ لے لو، جس سے منع کرے رک جاؤ، تو ہماری کامیابی ہی کامیابی ہے، اور ہم ہر میدان میں کامیاب ہو جائیں گے اگر ہم ایک کو امام تسلیم کریں گے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہم تقلید شروع کر دیں، سارے مسلمان پیروی شروع کرتے ہیں تو ہم سب ایک ہو جائیں گے۔ یہ بہت ہی قیمتی نسخہ ہے، اللہ پاک نے فرمایا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اتبعوا ما انزل علیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اس آیت میں فرمایا کہ میرے نبی کی پیروی کرو، میرے نبی کی تقلید کرو، کیونکہ دین احکامات میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے ہیں، اس کی پیروی کرو، اس کی تقلید کرو، اس کے نقش قدم پر چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ اولیاء، اور اولیاء کی تقلید نہ کرو، اولیاء کی پیروی نہ کرو۔ قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں، اس حکم پر عمل کرتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا ہے، بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ اگر ہم سارے اس پر عمل کریں اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تقلید اور پیروی کریں تو ہم سارے ایک ہو جائیں گے، اور ہم دشمنوں کے مقابلے میں ہماری قوت بن جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، اسی میں کامیابی ہے۔ اور ایک بات بتاتا ہوں، یہ کیوں اتنی واضح احادیث کے باوجود بار بار کہتے ہیں قرات نہیں کرنی چاہیے، بطور قرات سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، دعا کے طور پڑھی جا سکتی ہے، یہ کیوں اتنے پاپڑ بیلے جا رہے ہیں؟ اصل میں ان کے بڑوں نے کچھ اصول غلط بنا لیے ہیں۔ کیا اصول ہے؟ جیسے علامہ کرخی حنفی اصول کرخی صفحہ نمبر 8 اور 9 میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں قانون حنفیت یہ ہے کہ اگر کوئی آیت ہمارے مذہب حنفی کے خلاف آ جائے تو اس کو منسوخ تصور کیا جائے گا، یا اس میں طویل کی جائے گی، یا ترجیح کی کوئی صورت نکالی جائے گی۔ ترجیح کی صورت یوں بھی ٹھیک ہے، یوں بھی ٹھیک ہے، یا طویل کی جائے گی یا اس کو منسوخ تصور کیا جائے گا۔ اور اسی طرح حدیث رسول اور قول صحابی اگر ہمارے مذہب حنفی کے خلاف آئے گا، اس کے بارے میں بھی قانونی حنفیت یہی ہے۔ تو میرے بھائیو، اس طرح کے قوانین بنائے ہیں۔ اس طرح محمود الحسن دیوبندی نے تقریر ترمذی کے اندر لکھتا ہے، صحیح بخاری مسلم اور موطا امام مالک کی حدیث ہے، اللہ کے رسول کی صحیح حدیث اور عمل ہے، فرمان ہے۔ لکھتے ہیں اس مسئلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ کو ترجیح حاصل ہے کہ اس کا مسئلہ جو صحیح حدیث کے مطابق ہے۔ ہم چونکہ مقلد ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے، اور ہم پر اپنے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی تقلید واجب ہے۔ تو میرے بھائی، بڑی بات ہے یہ کہ تقلید واجب ہونی چاہیے تھی نبی کی بات پر، نبی کی تقلید واجب ہونی چاہیے تھی، اس کے علاوہ کسی کی نہیں۔ یہاں پر نبی کی بات کا علم ہو چکا ہے، اس کو چھوڑا جا رہا ہے کہ اس پر امام شافعی وغیرہ عمل کرتے ہیں، لیکن ہم چونکہ حنفی ہیں اور ہمارے امام نے اس حدیث پر عمل نہیں کیا، تو اس لیے ہم پر اپنے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی تقلید واجب ہے، اس کی بات ماننی واجب ہے۔ بھائی قانون تو یہ ہے کہ جب نبی کی بات آ جائے تو سب کی بات کو چھوڑ دینا ہے۔ یہ کس نے بنایا قانون؟ اللہ نے بنایا، اور پھر نبی کے ذریعے ہمیں بتلایا ہے۔ کس طرح؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے، مسلم میں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و والدہ والناس اجمعین۔ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، فرمایا میرے صحابیوں، جب تک مجھے میزان اکبر نہیں مانتے، میری بات کو کائنات کے تمام لوگوں سے بہتر نہیں مانتے، میری بات کو مان کر باقی سب کی باتوں کو چھوڑ نہیں دیتے، اس وقت تک تم ایماندار نہیں ہو سکتے۔ کوئی امام یوں کہتا ہے، کوئی یوں کہتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہٹ کے کہہ رہے ہیں، تو ائمہ اربعہ کیا، خلفائے راشدین کیا، پوری کائنات کے علماء اکٹھے ہو جائیں، امام اور صحابہ اکٹھے ہو جائیں، اور میرا تو عقیدہ پورے انبیاء بھی اکٹھے ہو جائیں، ان کی بات ایک ہو، میرے نبی کی بات اور ہو، ہم نے اپنے نبی کی بات پر عمل کرنا ہے، نبی کی سنت پر عمل کرنا ہے، نبی کے نقش قدم پر چلنا ہے، تو پھر کامیابی ہوگی۔ نبی کی بات کو سمجھا ہی نہیں لوگوں نے۔ میرے بھائیوں، میرے نبی کی بات تمام انبیاء اولیاء کی بات سے افضل ہے، میرے نبی کی ذات بھی تمام انبیاء اولیاء سے افضل ہے، میرے نبی کا اخلاق بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ ذات اور بات اللہ کے بعد ساری کائنات سے زیادہ بڑی، اچھی، بہتر، افضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔
تو اس لیے میرے بھائیوں یہ دیکھیں، علامہ انور شاہ کشمیری دیوبندی فیض الباری اور عرف الشذی 2 کتابوں میں، بخاری کی شرح ترمذی کی شرح میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں 1 رکعت وطر پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف کتب احادیث میں لکھا ہوا کہ اللہ کے رسول 1 وطر پڑھتے تھے، اس کی سند بھی قوی ہے۔ وطر 1 پڑھتے تھے، مختلف حدیثوں میں لکھا ہوا ہے اللہ کے رسول 1 وطر پڑھتے ہیں، اس کی سند بھی قوی ہے، لیکن مذہب حنفی میں 1 رکعت وطر پڑھنا جائز نہیں۔ تو میرے بھائیوں ہم نے پیروی کرنی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہم پر واجب ہے، آپ کے علاوہ کسی کی سنت پر عمل کرنا ہم پر واجب نہیں ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، سورہ نساء کی آیت 65 میں۔ جب اختلاف ہو جائے دینی، تو جو میرے نبی کو حاکم نہیں مانتا، میرے نبی کی بات نہیں مانتا، لا یؤمنون، وہ ایماندار کبھی بھی نہیں ہو سکتا، وہ کامیاب کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ اس کے رسول نے فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو جنت میں لے جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے، نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ ہم سب کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے بھائیوں ہمارے چینل کو اگر بات اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل والا بٹن دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو، نئی آنے والی ویڈیو ہم تمہارے تک پہنچ جائے، اور اچھی لگے تو لائک بھی کریں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ انشاءاللہ اگر آپ دعوت دیں گے تو صدقہ جاری آپ کے لیے بن جائے گا، کیونکہ میں صحیح دین بیان کرنا چاہتا ہوں کہ صحیح دین کیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دین ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو سامنے پیش کرتا ہوں۔ صحیح احادیث سے جو متفقن علیہ یا صحیح حدیثوں سے جو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمیں ظاہر ہوگا تو ہم وہ بیان کریں گے، اسی کو دین الاسلام کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین الاسلام پر عمل کرنے کی اور دین الاسلام چینل کو سبسکرائب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔